اب آپ مجھے بتائیے، آپ کی اپنی حکومت، آپ کا اپنا لگایا ہوا الیکشن کمیشن، اور اس کے بعد آپ الیکشن ہار جائیں تو پھر آپ کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ پھر واحد حل یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کم از کم پاکستان میں بڑے معاملات کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو کچھ منیمم چیزیں آپس میں طے کر لینی چاہیے، اور شفاف انتخابات ان میں ایک اہم چیز ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ الیکشن ہاریں گے وہاں پہ آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جہاں جہاں پہ آپ جیتیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ حکومت کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کسی طریقے سے اپنا جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس کو آپ کسی طرف تو رکھیں۔ اور اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے 49 نکات پہ مبنی اصلاحات رکھ دی ہیں، آپ اپنی لے کے آ جائیں۔ ہماری کوئی صحیفہ تو نہیں ہے کہ لازمی طور پہ ہم ہی ٹھیک ہوں گے، اور ہم کم از کم یہ سنجیدہ ہیں کہ ان معاملات کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی کلچر میں یہ منفی رجحان بھی چلا آ رہا ہے کہ الیکشن میں جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ نتائج تسلیم کرنے کی بجائے مخالفین پر دھاندلی کا الزام لگا دیتی ہے۔ حالیہ سالوں میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے، چاہے وہ گورنمنٹ ہاری ہو یا اپوزیشن، دھاندلی کا شور ضرور سننے کو ملا ہے۔ تاہم اس منفی روایت کو ختم کرنے کے لیے سیاستدانوں کی جانب سے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی الیکشن جیتنے میں کامیاب رہی ہے، پی ایم ایل این کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد نون لیگ نے دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے اور الیکشن نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج پی ایم ایل این کے سینئر رہنما نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ مظفر آباد میں نیوز کانفرنس کی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے رد عمل دیا، تمام الزامات کو انہوں نے مسترد کیا اور ساتھ ہی انہوں نے نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کریں، دھاندلی کا شور مچانے کی بجائے انتخابی تجاویز اور اصلاحات لائیں۔ گورنمنٹ انتخابی اصلاحات پر کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے، عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے جو جماعت ہار جاتی ہے وہ دھاندلی کا شور کرتی ہے، اور سب جماعتیں اپنی اپنی جگہ یہ ضرور مانتی ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے۔ اب جب گورنمنٹ دعوت دے رہی ہے، اپوزیشن آپ کے خیال میں انتخابی اصلاحات کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ بڑا اچھا ہوتا اگر آج فواد چودھری جنہوں نے صبح کا آغاز اس ٹویٹ سے کیا کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز کے اوپر حکومت اور حزب اختلاف میں کوئی تناؤ نہیں ہے، تو 2 مہینے پہلے جو مشاورت کا عمل شروع کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہو چکا ہوتا، اور آج یہ اناؤنس کرتے کہ ہم نے اتفاق رائے سے یہ ممبرز کر دیے ہیں اور اب یہ حلف اپنے عہدے کا اٹھا لیں گے۔ لیکن اس طرف تو یہ گئے نہیں، بلکہ یہ کہا کہ کوئی کھچاؤ اور تناؤ نہیں ہے، جبکہ موجود ہے۔ جب آپ اپوزیشن لیڈر کو لیٹر نہیں لکھ رہے، رابطہ نہیں کر رہے، کچھ نام آپ تجویز کرتے، کچھ آپ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے لے لیتے اور الیکشن کمیشن کو مکمل کر دیتے۔ کام تو خیر چونکہ ایک قانون میں ترمیم ہو گئی تھی، الیکشن کمیشن کرتا رہے گا کہ ممبر کا کورم جو ہے وہ 2 کا ہے اور اب 3 موجود ہیں، تو کام چلتا رہے گا۔ لیکن بہت اچھی بات ہوتی جب یہ 49 نکات بتاتے اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صحیفہ نہیں ہے، تو بہت اچھی دلیل ہوتی کہ جی یہ دیکھیں ہم نے ممبرز بھی بنا دیے۔ لیکن جہاں آپ کو کام کرنا ہے وہاں آپ نہیں کر رہے، اور جو ہار جائے جو جیت جائے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ دھاندلی اور دھاندلی کے ثبوت وہ آتے جاتے رہیں گے اور چیزیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ نہیں رہی، جیسے آج پی ایم ایل این کے لیڈرز نے کیا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ فواد چودھری نے آ کے ان کا جواب دے دیا کہ ظاہر ہے ان کے الزامات انہوں نے رد کر دیے، تو پھر ہوگا کیسے؟ تو ہونا تو ویسے ہی ہے جیسے چاہیے یہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اجلاس کو رکھیں کہ جی یہ اسپیشل سیشن ہے ہمارا، ہم اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی جاری رکھیں گے، سیشن بھی رکھیں گے، بحث کریں گے، لوگوں سے رائے لیں گے کہ جی ہم انتخابی اصلاحات کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ لیکن یہ تو پریس کانفرنسوں میں دعوے ہو رہے ہیں نا کہ جی وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، تو یہ جو پارلیمنٹ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن باہر جا کے بات کرتی ہے تو پھر آپ کیوں پارلیمنٹ کے اندر جا کے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو سنجیدگی سے بٹھاتے کیوں نہیں؟ جہاں بات کرنی ہے وہاں پہ آپ کے قائد اعوان وزیر اعظم عمران خان وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ پارلیمنٹ واحد جگہ ہے جہاں کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں سارے بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ پی ایم ہاؤس مت مدعو کریں،
مطلب آپ اس کو نہیں سمجھتے اچھا کہ میں نے ان کو ساتھ بلانا ہے. لیکن اپوزیشن لیڈر جب تک وہ موجود ہیں آپ کو آئینی مشاورت ان سے کرنی ہے, حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کے ساتھ آپ کو انتخابی اصلاحات پہ بات کرنی ہے, چونکہ ہم بہت زیادہ اس پہ زور دے رہے ہیں اور اب اگلا الیکشن کو زیادہ دور نہیں ہے. بلکہ آج جو چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور انہوں نے ڈی لیمیٹیشنز پہ اسلام آباد انتظامیہ نے سیکٹری داخلہ انوالو ہو گیا اس میں, کہ پہلے انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ ڈی لیمیٹیشنز کریں, تو 50 یونین کونسل بنائی, کام شروع ہو گیا اور خاموشی سے سیکٹری داخلہ سے وہ آرڈر وڈرا کرا لیا گیا. تو الیکشن کمیشن نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, مذاق تو نہیں کر رہے نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی ہے, اور ڈی لیمیٹیشنز اب سارے پاکستان میں اس لیے ضروری ہیں کہ جو آئینی ترمیم کی گئی تھی مردم شماری, جو عبوری رزلٹ آئے تھے اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ صرف 2018 کے انتخابات تک ہے. الیکشن کمیشن ایک نیا نقطہ لے کے آ رہا ہے اب آپ کے سامنے کہ کیا وہ دوبارہ ریورس ہو جائیں گی, پرانی حلقہ بندیاں ہو جائیں گی, سیٹیں کم ہو جائیں گی, یا آپ اب چونکہ نوٹیفائی کر چکے ہیں اس کو اور آپ نئی مردم شماری میں تو 4 5 10 سال اور لگ جائیں گے. کہنے کو بے شک آپ کہہ رہے ہیں ہم اگلے سال کرائیں گے, ٹائم لگتا ہے ہر چیز کا, لیکن آپ تو کسی چیز پہ سنجیدگی سے نہیں ہو رہے. ایک طرف اچانک وزیر اعظم ہی اناؤنس کر دیں اگر کہ جی میں الیکشن کا, کیونکہ ظاہر ہے ان کا حق ہے یہ توڑ سکتے ہیں اسمبلی, تو کیسے ہوں گی کیونکہ ابھی تو ڈی لیمیٹیشنز نہیں ہوئی, آئینی پروویژنز ایسی ہیں. تو یہ جو پریس کانفرنس بمقابلہ پریس کانفرنس ہے, یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. یہ جائیں اسمبلی میں, یہاں سے یہ بن کے آئے ہیں, وزیر بنتے ہیں, ایم این اے بنتے ہیں, سینیٹر بنتے ہیں, اتنی کہانی بناتے ہیں, تو وہاں جا کے اس کو وقت دیں. وہاں تو کورم نہیں پورا کرتے. آپ دیکھیں عید سے ایک دن پہلے 12 ممبرز کا مذاق تھا, صرف ٹی اے لینے کے لیے سارے آئے تھے کہ 10-10 ہزار روپے کی دیہڑی لگے گی, جو نہیں آئے وہ چھٹی کی درخواست دیں گے اور سارے پیسے لے لیں گے. اور ان سب کو درد ہوتا ہے قوم کا, ہم یہ خرچے سیکورٹی کے بچا رہے ہیں, ہم فلانے بچا رہے ہیں, جہاں کام کرنا ہے وہاں گھستا کوئی نہیں. جی ہے صاحب, اصل میں ٹھیک ہے وہ 2 ممبرز پہ مشاورت 2 مہینے پہلے ہو جانی چاہیے. جب ہونے ہی الیکشن میں دھاندلی ہونی ہے تو پھر ممبرز کی ضرورت کیا ہے میرے خیال میں, پھر الیکشن کمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماننا تو ہے نہیں کسی نے جیسا مرضی الیکشن کمیشن ہو اس ملک میں, کیونکہ جو ہارنے والا ہے وہ نہیں مانتا. راجہ فاروق حیدر کے خلاف جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہارا وہ بھی دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا, اور پی ایم ایل این والے بھی, اب راجہ فاروق حیدر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد کشمیر میں اب تحریک چلا کے دکھاؤں گا ان کو کہ کیا ہوتی ہے, پوری دنیا کو بتاؤں گا یہاں کیا ہوا ہے. ظاہر ہے صاف شفاف الیکشنز تو یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا فی الحال اس سسٹم میں جو چل رہا ہے. کہیں نہ کہیں گڑبڑ بھی ہوتی ہے, بہت سی جگہوں پہ گڑبڑ ہوتی ہوگی, جس کا بس چلتا ہے وہ گڑبڑ کر لیتا ہے. اب اگر سرویز کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ سارے یہی بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے وہاں جیتنا ہے, پی ایم ایل این کہیں نظر ان میں نہیں آ رہی تھی, پیپلز پارٹی نے سرپرائز دے دیا. اب وہ دونوں طرف سے پیپلز پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے پیسہ بہت خرچ کر لیا ہے اور پیسہ خرچ کر کے وہ جیت گئے ہیں. ان ساری باتوں کے باوجود سچویشن بیڈ سے ورسٹ کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ جو الیکشن ہوگا, ضمنی الیکشن ہوگا, کہیں کو پورے آزاد کشمیر میں الیکشن ہے, اس سے پہلے جی بی میں الیکشن ہوا, وہاں ہم نے دیکھا جو پیپلز پارٹی نے دھرنے دیے, جو احتجاج کیا, کیا حالات ہوئے. اس کے بعد اب مجھے آزاد کشمیر میں بھی وہی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ وہاں بھی بہت توڑ پھوڑ ہونے جا رہی ہے. تو یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جو پارٹی ہارے گی وہ اسی طرح دھرنے بھی دے گی, احتجاج بھی کرے گی, لیکن انتخابی اصلاحات کی طرف کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ انتخابی اصلاحات وہ ہر پارٹی ایک چاہتی ہے کہ جی ہماری مرضی کی اگر اصلاحات ہونی ہے تو ہماری مرضی کی ہو جائیں. گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے, ای وی ایم مشینز, ان کو تو لگ رہا ہے کہ جی وہ بس آ جائیں گی, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں گی تو ساری دھاندلی ختم ہو جائے گی. اپوزیشن کو لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑا دھاندلی کا ذریعہ ہوگا. تو جب اتنی زیادہ اختلاف ہو کسی ایک ایشو پہ تو کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے اور الیکشن سر پہ آ گئے اور اسی سسٹم کے تحت ہوئے تو اللہ رحم کرے, بہت برا ہونے والا ہے اس ملک کے ساتھ اس کے بعد. کیونکہ جو بھی پارٹی یا پارٹیاں ہاریں گی اس کے بعد وہ اسی طرح آپ کو احتجاج کرتی نظر آئیں گی, کہیں دھرنے ہو رہے ہوں گے, کہیں توڑ پھوڑ ہو رہی ہوگی. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس میں اتنی فہم ہے کہ یہ بیٹھ جائیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں, کیونکہ انائیں بہت بڑی ہو گئی ہیں. کیونکہ وہ ووٹ کو جو عزت مل رہی ہے ساری طرف سے وہ اتنی زیادہ مل رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں بیٹھ کے کر لیں گے. تو کہتے بھی ہیں جی پھر ان کے خلاف بات بھی نہ کی جائے, سیاستدانوں کے خلاف, کیونکہ آپ ان کے خلاف بات کریں تو کہتے ہیں شاید کسی اور کی حمایت کر رہے ہیں. تو ان کو میرا خیال خود ہی اب سوچ لینا چاہیے
کہ اگر انہی حالات میں الیکشنز میں جانا ہے اسی سسٹم کے تحت تو پھر دھاندلی ہونی ہے. ابھی سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہونی ہے کہ سب شور کریں گے. بالکل آپ ٹھیک ہیں بریگیڈیئر صاحب. جس طرح ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں اب انتخابی جو پروسیس ہے اس میں ایشوز تو بہت زیادہ ہیں. آپ کے خیال میں کیا چیز رکاوٹ ہے جو انتخابی اصلاحات کی طرف اپوزیشن نہیں آ رہی؟ دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ صرف ایک رکاوٹ ہے, وہ ہے ضد بازی. ادروائز اگر 49 پوائنٹس گورنمنٹ نے دیے ہیں پارلیمنٹ میں تو آئی ڈونٹ مائنڈ ایون یا کوئی بھی مائنڈ نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دے اپوزیشن, دین دا پارلیمنٹ کمیٹی سٹ ڈاؤن اینڈ دے ریچ ٹو کنسنسس. چاہے اس میں میرے خیال میں موسٹ لائکلی گورنمنٹ شوڈ گیو اپ, ان کے پاس انیشیٹو بٹ دے شوڈ گیو اپ کہ چلیں جی اپوزیشن جو جینوئن پوائنٹ دے رہی ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں تاکہ ان کا اعتراض ختم ہو. اور ہمیشہ کی طرح جو آپ بات ہوتی ہے دھاندلی دھاندلی دھاندلی, واٹ از دا وے, کیا طریقہ دھاندلی ختم کرنا ہے؟ ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جائیں اور شام تک رزلٹ آ جائے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, ختم ہو جائے بات. آپ سیکنڈ آپشن ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہونا ہے کہ آپ اس طرح الیکشن کرائیں گے, آپ کبھی وہ جو ہرے کا الزام لگائے گا اس کے بعد ٹپے لگیں گے, جو غلط طریقے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے, بیلٹ پہ اٹھا لیں گے, ایک ریٹرننگ آفیسر اٹھا لیں گے. سو واٹ از دا آنسر؟ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں وی شوڈ بی ویری ویری اسپیسیفک. آئی پرسنلی فیل کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو پوائنٹ گورنمنٹ نے دیے ہیں آپ اس کو کرٹیسائز کریں, تو ان کو سب کو ریجیکٹ کر دیں, ڈزنٹ میٹر, آپ اپنے پوائنٹ تو دیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی پوائنٹ دیں, پھر بیٹھ کے آتے ہیں. نمبر 2 جو دھاندلی کی بات ہو رہی ہے, بات یہ کہ آپ کی حکومت ہے, آپ کا وہاں پر ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کا الیکشن کمیشن ہے, آپ کی وہاں پر پولیس ہے. پھر اگر دھاندلی کی پھر بھی بات ہے تو دین بی اسپیسیفک کہ جی یہ 3 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے, اتنے پولیس اسٹیشن ہوئی ہے, یہ ہمارا اعتراض ہے, اس کو حل کریں. آئی کریں گے, میں تحریک چلاؤں گا. آئی مین امیجن کریں کہ اس دس اے وے ٹو رن گورنمنٹ. آپ الیکشن کام کرتے نہیں ہیں, کشمیر کو اس کو نقصان پہنچ جاتے ہیں, آپ کشمیریوں کو غلام کہہ دیتے ہیں, آپ غلامی سے نکل نہیں رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں میں تحریک چلاؤں گا. اب کہیں نہ کہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ہم نے حل کیا نکالنا ہے. یہ اس طریقے سے نہیں بات چلے گی جس طریقے سے ہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور پی ایم ایل این کو سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ہے یہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں. پولیٹیکل پارٹی ان دا لیڈر دے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ کہ انہوں نے مریم نواز کو فالو کرنا ہے یا انہوں نے شہباز شریف کو کرنا ہے. وہ پریزیڈنٹ ہے, وہ نائب وائٹ ہے. آپ کے سامنے الیکشن میں آپ نے حال دیکھ لیا, کون سا گروپ وہاں تھا, کون سے, دیز آر دا فیکٹرز. اور پھر پیپلز پارٹی کو ان کو تو کوئی ریزن ہی نہیں بنتا کہ آپ کو وہ 11 سیٹیں تو پیپلز پارٹی لے گئی ہے, آپ نے 6 سیٹیں تو, اور پیسوں کی بات کر رہے ہیں, پیسے آپ کے پاس کم تھے. تو یہ آئی تھنک یہ ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن وی شوڈ اسٹاپ اٹ اینڈ موو ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ. جی فیصل صاحب. دیکھیے مسلم لیگ نون کو تو پہلے اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ دھاندلی کس نے کی ہے ان کے خلاف. تحریک انصاف نے ان کے خلاف دھاندلی کی ہے یا پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف دھاندلی کی ہے؟ وہ تو پیپلز پارٹی کے بعد ان کا 3را نمبر ہے, پیپلز پارٹی بھی جو ہے ان سے آگے. تو یہ پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں جیتی ہیں کیا وہ بھی دھاندلی سے جیتی ہیں؟ جب مسلم لیگ کو تو پہلے اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. بیسیکلی مسلم لیگ نون کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنی خود احتسابی کی. جب تک وہ اپنی خود احتسابی نہیں کرے گی اس کی لیڈرشپ, اس کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گے, اس میں وہ کمی نہیں آئے گی. اب مریم صاحبہ کی جو تقریریں ہیں, آپ وہ تقریریں دیکھیں, جو آزاد کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو مینٹلٹی ہے اور پاکستان میں رہنے والوں کی مینٹلٹی میں بہت فرق ہے. وہاں کے لوگوں کے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ بہت قریبی ایک خونی رابطے ہیں. ان کے ایک بھائی ان کا آزاد کشمیر میں رہتا ہے اور ایک بھائی ان کا مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے. مریم صاحبہ نے اپنی پوری تقریر میں جو ہے وہ آزاد مقبوضہ کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا, بھارتی مظالم کا جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں کیا, اور جو وہاں پہ آزاد کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. ان کی تقریر عمران خان سے شروع ہوئی اور عمران خان پہ جو ہے ختم ہو رہی تھی.
اچھا عمران خان کی جو آخری تقریر تھی نا اس پہ جو بھی ان کے اسپیچ رائٹر تھے یا میڈیا ایڈوائزر تھے ان کو برحال جو ہے وہ داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اپنی پوری تقریر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مظالم کے اوپر، بھارتی مظالم کے اوپر، وہاں جو جدوجہد اور آزادی کے رہنما ہیں ان کی قربانیوں پر، اس پہ انہوں نے جو ہے وہ مرکوز رکھا. انہوں نے وہاں کے لوگوں کی نفسیات سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھیلا. اب مریم نواز کے جو میڈیا ایڈوائزر ہیں، جو اسپیچ رائٹر ہیں، اب ان کی ذہنی سطح بھی جو ہے وہ مریم نواز سے ہمانگ ہو گئی ہے. وہ اب جو ایک یہ پالیسی ہے نا، جو قائد کیا سننا چاہتا ہے کارکن بھی وہی کرتا ہے، تو ان کے اسپیچ رائٹر بھی وہی ان کو لکھ کے دیتے ہیں جو ان کی قائد چاہتی ہیں. اصل معاملہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی جو تقریر ہے ان تقریروں نے بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا. مسلم لیگ نون کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے. آپ دھاندلی کا شور مچاتے دیکھیں، دھاندلی روکنا جو ہے نا دوکھنا آپ کا مخالفین کا کام نہیں ہے. مخالفین کا کام تو دھاندلی کرنا ہوتا ہے. جس کے خلاف دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ دھاندلی روکے. یہ تیسری دنیا کا ایک طریقہ کار ہے. دھاندلی جو ہے وہ 3 عوامل کی دھاندلی ہوتی ہے. الیکشن سے پہلے کی دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن کے جو 8 گھنٹے ہوتے ہیں پولنگ کا ٹائم اس وقت کی دھاندلی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد پولنگ ختم ہونے کے بعد دھاندلی ہوتی ہے. 3 سطح جو دھاندلی کی حکمت عملی بناتی ہے. تو وہ جو پارٹی کا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس دھاندلی کو روکتا ہے. اور مسلم لیگ نون سے زیادہ جو ہے وہ الیکشن مینجمنٹ کون جانتا ہے؟ مسلم لیگ نون سے زیادہ جو ہے وہ اس سارے طریقہ کار کو تو پاکستان میں الیکشن کی سیاست کو مسلم لیگ تو جتنا مسلم لیگ جانتی ہے شاید تحریک انصاف تو اس کا اشر و شیر بھی نہیں جانتی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دھاندلی ہوئی اگر آپ مان لیں تو اس میں تو پھر آپ کی یہ ناکامی ہے کہ آپ اس کو نہیں روک سکے. صحیح، ٹھیک. 8.5 لاکھ ووٹوں کے مقابلے میں 6.5 لاکھ ووٹ لیے ہیں نا، انہی تقریروں پہ لیے ہیں. ذرا اس کا بھی بتا دیں. جی الیاس صاحب، لیکن ظاہر ہے بات جس طرح فیصل صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ وہاں کچھ تقریر ایسی تھی جس کی وجہ سے ہار جیت اور چیز ہے، ووٹ ملے ہیں اسے. الیاس صاحب کے آپ کے جتنے مرضی زور لگ جائیں. میں ایک بات کہہ دوں، دعا ایک بات کہوں، ایک آخری بات. جی میرے خیال ہے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں بول دیتا ہوں نا، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے کہا تو بول دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کی ایک آدھی صحافت میں مسخرہ ہے، لیکن میرے خیال ہے ان کے سارے میڈیا ایڈوائزر، ان کے سارے اسپیچ رائٹر جو سارے ہی مسخرے ہیں. تو آپ یہ شاید غلط سمجھتی ہیں کوئی ایک آدھی مسخرہ. بھولتے ہیں اور ہم آپ کو یاد کرا دیتے ہیں. بس مسخرہ پن آپ کا یہی ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. یہ جو بھی آپ کے پلے تو ہے نہیں کچھ اس وقت جو دھاندلی کے اور اس طرح کے آپس میں جلسوں میں جس طرح بھی کرتے رہے ہیں، جس طرح بھی جلسوں میں اپوزیشن کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کیجیے گی، ان کو دیکھنا چاہیے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اب جو احتجاج کی تحریک وغیرہ چلا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، تو یہ بھی کشمیر کاز کا نقصان ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ ہمیں جو ہیں ادھر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے باتیں کرنی چاہیے تھی، بجائے کہ آپس کا جو کہ ادھر کا آپس کی لڑائیاں ادھر جا کے ادھر میدان جنگ لگا لیا تھا، جس میں کسی نے نہیں سوچا کہ وہ مقامی لوگوں کے لیے بات چیت کریں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کریں. لیکن اگرچہ جو بھی کیا ہے انہوں نے، تو وہ دیکھیں الیکشن میں اصلاحات ہونا اس وقت لازمی ہو گیا ہے. اب دیکھ لیں اس الیکشن میں، دیکھ لیں کہ آپس میں کسی نے نتائج تسلیم نہیں کیا اپوزیشن کی جانب سے، اور ہر کوئی تحریک چلانے کے الیکشن ابھی ووٹنگ ہو رہی تھی تو آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے تھے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے شروع ہو گیا تھا کہ جی ہمیں ادھر ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے ووٹرز کو جانے نہیں دیا جا رہا. جو بھی جو صورتحال ہے پولنگ اسٹیشنز پر، ہر پولنگ اسٹیشن پر کے بارے میں دیکھ لیں، کوٹلی میں جھگڑے ہو گئے، 3 کے روک لیے ریزلٹس وغیرہ. یہ تمام صورتحال ہیں. اس کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے، اصلاحات لے کے آنی چاہیے. ورنہ اس طرح جو عام انتخابات ہوں گے پاکستان میں، اس میں دیکھیے گا اس میں زیادہ سے زیادہ جو اگریسو ہو جائیں گے. تو لیکن اس وقت جو ہے ہمیں دنیا کو دکھانے کے بجائے کہ جو نتائج آئے ہیں وہ الیکشن لڑے ہیں، اور الیکشن کے لیے بھی بڑے ضروری تھے کہ دیکھیں کرونا کے بارے میں بھی کہا کہ NCOC نے کہا کہ اس وقت کرونا کی صورتحال خطرناک ہے، اس وقت الیکشن آگے کیے جائیں. لیکن لوگوں نے کہا نہیں، سیاسی جماعتیں اس وقت متحرک تھیں کہ جی زور دے رہی تھی کہ ابھی الیکشن کروائیں، اس کو آگے ڈیلے نہ کیا جائے. اور یہ جلسے کر کے اتنے بڑے جلسے، لوگ تو جلسے سننے آ رہے تھے، ان کو اصل حقائق کا بھی پتہ تھا کہ یہاں سے ووٹ لینا اس وقت مشکل ہے.
کیونکہ وہ 1 2 3 چیزیں جو فیکٹرز ہیں کہ جس کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے اس کی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ ہوگی، تو اس کے لیے ان کو جڑنا چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون کو چاہیے تھا کہ پارٹی کے 2 دھڑے بنانے کی بجائے نا متحد ہو کے شہباز شریف صاحب کو ضرور لے کے آتے اور ادھر جلسوں میں ان کی بھی تقریریں کرواتے تاکہ ان کو زیادہ فائدہ ہوتا، متحد ہوتے. اور وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو دیکھا ہی نہیں. اور اسی طرح بات کریں کہ انتخابی اصلاحات ہیں تو گورنمنٹ اور اپوزیشن میں بھی اس معاملے پر اتحاد ہو تاکہ اگر سسٹم میں کوئی فروٹفل تبدیلی آنی ہے تو وہ لانی چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے. ابھی بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا ہے سعودی وزیر خارجہ کا دورہ ہے پاکستان. ہم سوال رکھیں گے کیا مثالی تعلقات بحال ہو رہے ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی آنے لگی ہے. آج سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود 1 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں. انہوں نے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی صاحب سے وفود کی سطح پر مذاکرات کی جس میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. بعد میں دونوں وزراء خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں پاک سعودی سپریم کوارڈینیشن کونسل کے قیام اور 2 طرفہ تعلقات کے لیے اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل پر اتفاق کیا گیا. سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ادارہ جاتی بنیادوں پر باہمی تعلقات کی جہت کو وسیع کرنا چاہتا ہے. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. جس طرح سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ہے اور وفود کی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ بھی ہوا، آپ کے خیال میں آپ اس دورے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا دونوں ملکوں کے درمیان مثالی تعلقات بحال ہو رہے ہیں؟ دعا بیسیکلی تو یہ فالو اپ وزٹ ہے سعودی فارن منسٹر کا. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب جب گئے تھے سعودی عرب تو وہاں یہ سپریم کونسل کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا اور اس کے بعد یقیناً دورہ تو اہم ہے کیونکہ دوریاں بہت زیادہ آ گئی ہوئی تھیں پاکستان اور سعودی عرب میں. تو عمران خان صاحب کا جانا اور اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ کا آنا، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ چاہے وہ مثالی تعلقات تو میں نہیں کہوں گا کہ اس طرح سے بحال ہو رہے ہیں، لیکن تعلقات بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ مثالی تعلقات کبھی ہوا کرتے تھے. اب وہ آپ کے مثالی تعلقات اس طرح سے ہو نہیں سکتے سعودی عرب کے ساتھ، کیونکہ اب سعودی عرب کے اگر مثالی تعلقات خطے میں کسی کے ساتھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کے ساتھ ہیں. قربتیں وہاں زیادہ ہیں، انٹرسٹ بھی زیادہ ہے انڈیا کے ساتھ سعودی عرب کے، اس لیے پاکستان کے ساتھ وہ مثالی تعلقات اب نہیں ہو سکتے. کیونکہ سعودی عرب ایک ایسا ہمارا برادر اسلامی ملک ہمیشہ سے رہا کہ ہم جب بھی مشکل میں آئے سب سے زیادہ ہماری مدد سعودی عرب کیا کرتا تھا. لیکن اب ظاہر ہے حالات وہ نہیں ہیں، اب وہ لیڈرشپس بھی وہ نہیں ہیں، چینج ہو گئی ہوئی ہیں. محمد بن سلمان بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کے لیڈر ہیں. وہ جو جتنے انقلابی اقدامات انہوں نے سعودی عرب میں کر دی ہیں وہ ظاہر ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا جس لیول پہ وہ لے گئے. تو یہ اچھی بات ہے کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، مثالی چاہے نہ بھی ہوں، تعلقات بہتر رہنے چاہیے. وہ ظاہر ہے اس خطے کے لیے اور دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں ہر ملک کے اپنے ایک ملکی مفادات ہوتے ہیں، وہ اس میں چلتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہ اس وقت جو پاکستان یہ ریجنل انوائرمنٹس ہیں اس میں سعودی عرب از ویری کنسرن. اور سب سے عام جو ایشو ڈسکس ہوئی ہوگی ہم شور کہ وہ ہوگی افغانستان کا ایشو، بیکاز ان کا ہمیشہ سے افغانستان میں انٹرسٹ رہا ہے. اور خاص اگر آپ دیکھیں ناردرن آئیسیس ایران کے ساتھ ہے، پھر یہ جو اہل سنت ہیں اور پشتونز ہیں یہ زیادہ ان کو سپورٹ ہوتی رہی ہے. یہ بہت ڈیلیبریشن ہوئی ہوگی کہ آئندہ کیسے افغان طالبان افغان میں گورنمنٹ کا کیا ہوگا، حالات کیا ہو رہے ہیں، کدھر افغان لیڈ جو تعلقات ہیں اس کی بات ہوئی ہوگی. ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جو بھی افغان فیصلہ کریں گے ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا. اور اس کے بعد یہ بات کشمیر کے اوپر ہوئی ہوگی. پاکستان کو بھی افغانستان کی سعودی عرب کی بہت ضرورت ہے اور اسی لیے وہ فارن منسٹر آئے ہیں. پاکستان نے ان سے کافی باتیں کی ہوں گی، ان کو پاکستان کی بہت ضرورت ہے خاص طور پہ بائیڈن پالیسی کو دیکھتے ہوئے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جو بھی ہوگا وہ کافی حد تک دور ہو گیا ہوگا اور ایک جامعہ پالیسی بنا رہے ہوں گے جس میں پاکستان اور سعودی عرب مل کے آگے چلیں. جی عامر صاحب. قربتیں، محبتیں، انویسٹمنٹیں ساری انڈیا کے ساتھ اور بھائی چارہ اسلامی ہمارے ساتھ. جب وہ آئے تھے کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے اور اپنا گھر ہے، میں بھائی ہوں اور سب کچھ ہوں محمد بن سلمان صاحب، اور وہ جو ریفائنریاں لگنی تھی اور انویسٹمنٹیں ہونی تھی وہ ساری ہوا میں چلی گئیں، کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں، صرف ایم او یو اور کہانیاں رہ گئیں.
اور پھر بیچ میں ہماری محبتیں اور غربتیں غصے اور نفرت میں بدل گئیں، پھر وہ بڑی مشکل سے واپس ہوئی ہیں. تو وہ ظاہر ہے اب وہ نیا ایک پیغام جو افغانستان کے لیے ہے، تو جہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کی بچت کے لیے بھی آئیں گے، بات کریں گے. پھر امریکہ وہ کون سا خوش بیٹھا ہے؟ آج تک ہمارے وزیر اعظم اور امریکی صدر کی وہ جو ابتدائی گفتگو سارے سربراہان ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی نہ ہو سکی، اور وہ جس طرح چلے گئے ہیں وہ اب بھی پاکستان کو مشکل میں لا رہے ہیں. ہماری سیکورٹی بریفنگ بھی ہو چکی ہوئی ہے، ہمارے اب ڈی جی آئی اور نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر دونوں امریکہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ جس مشکل میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری قیادت اس میں سے نکل آئے. اب آپ دیکھیں کل جو افغانستان کے فوجی آئے تو اس سے پہلے فورسی کیا کیا گیا تھا، جو ابھی بھی کسی دن بھی ہو جانا ہے کہ ہمارے بارڈر پہ افغان مہاجرین کی صورت میں ایک ریلا آئے گا جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ترکی نے تو صاف جواب دے دیا نا کہ یہ اپنا بھائی چارہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کو انہوں نے کہا اپنے پاس رکھو، ہمیں مشورے مت دو. تو ہم بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم اب جو طے کریں گے وہ ہوگا بارڈر کے اوپر. بس یہی وہ باریک لائن ہے ہماری کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے. ہمیں اپنے مفادات کو جو ہماری سٹیٹ لائن ہے اس وقت کہ ہم اب کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، بہت اچھی بات ہے. تو پھر ہمیں اس پہ قائم بھی رہنا ہوگا، ہمیں ان دوروں کے چکر میں نہیں آنا ہوگا. صحیح. جی فیصل صاحب. اب دیکھیں پتہ نہیں یہ پاکستان کی محبت میں آئے یا انڈیا کے سفیر بن کر آئے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہوگا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی وہ جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے وہ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ رول ماڈل بنائے. لیکن مذہبی اعتبار سے ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک مقدس ملک جو ہے وہ سعودی عرب ہے، لیکن اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کم سے کم وہ مذہبی بنیادوں پر تو نہیں ہے. وہ سعودی عرب نے جو ہے جو خارجہ پالیسی کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں اور اپنی جو ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنی وہ جو خارجہ پالیسی بنائی ہے. اور جس لچک اس خارجہ پالیسی میں جتنی لچک ہے اور جس تیزی کے ساتھ اس وقت روز کی بنیاد پہ تبدیل ہو رہی ہے، وہ کم سے کم پاکستان کے لیے تو ایک پیغام ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھول لو، اس بھائی چارے سے اور مسلم امت سے اس سے اپنے آپ کو باہر نکالو. جو پاکستان کی ضرورت ہے، جو مستقبل کے تقاضے ہیں، جو خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، اس کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی بناؤ. یہ بھائی چارے کا جو منجن ہے، کم سے کم یہ دنیا میں مسلم ممالک تو آپ کا منجن خریدنے کو یہ تیار نہیں ہے، باقی غیر مسلم ممالک کو اس منجن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یہ سعودی عرب کی پالیسی کو پاکستان کو چاہیے وہ فالو کرنا چاہیے. صحیح. جی الیاس صاحب. جی پاکستان کے لیے بڑے ضروری اہم تعلقات ہیں کہ سعودیہ سے اچھے تعلقات رکھے جائیں. ماضی میں جو خراب ہوئے تھے لیکن اب قربتیں دوبارہ جو ہیں بڑھی ہیں، لیکن یہ بڑا وقفے کے ساتھ جس طرح کہا جا رہا ہے معاہدے ہوئے تھے، ایم او یو جو سائن ہوئے تھے، لیکن اس پر امپلیمنٹ ہوتے نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو انویسٹمنٹ آنی تھی اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. باقی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ دیکھیں جو افغانستان کی صورتحال ہے، ظاہر ہے آپس میں ڈسکشن ہوگی اس کی صورت، لیکن پاکستان کو اس طرح تعلقات اپنے بہتر بنانے چاہیے جس طرح بھارت کے ساتھ ہیں، جہاں ساری ادھر اپنے انویسٹمنٹ بھی اور دوسرے ان کی جو قربتیں اتنی زیادہ کہ ان کے ساتھ ان کی جو ورک فورس بھی لیتے ہیں اور ساری چیزیں بھی، ہمیں اس طرح کے تعلقات بنانے چاہیے جس طرح ماضی میں تھے کہ ان سے ضرورت پڑے تو معاشی طور پر بھی جو سعودی آئل فیسلٹی اور دوسری جو بھی انویسٹمنٹ تھی یا جو بھی اس طرح کے ورک فورس جاتی تھی ادھر سے، لیکن اب وہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں. لیکن اگرچہ تھوڑی برف پگھلی ہے جو صورتحال پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا دورہ، اس کے بعد جو ہے، لیکن اس میں اس طرح تیزی نہیں آئی جس طرح کہ باتیں ہوئی تھی کہ ایم او یو سائن ہو گئے، اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ادھر ہمارے وفد ادھر سے ادھر آئیں گے ادھر سے آئیں گے، لیکن یہ بڑی دیر ہو گئی ہے اس کے لیے کیونکہ اس میں تیزی آنی چاہیے اور اس میں کیونکہ معاشی فائدہ بھی ہے ہمیں اور ویسے بھی تعلقات ہمارے اچھے ہونے چاہیے دوست ممالک سے. باقی امت مسلمہ کے حوالے سے سعودی عرب کا قابل احترام ہے ہمارے لیے، تو اس لیے اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات مزید ان سے بہتر ہونے چاہیے اور اس میں جو سپریم کونسل بنی ہے اس میں بہتر انداز سے کام کیا جائے. پاکستان کو چاہیے اس کا فالو اپ لیتے رہیں جیسا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں وہ فالو اپ کی وہ جو سپیڈ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. جو معاہدے ہوئے تھے وہ کدھر ہیں اس کے بارے میں کوئی آج تک نہیں پتہ چلا کہ جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں وہ الماریوں میں پڑے ہیں، فائلوں میں پڑے ہیں، کدھر پڑے ہیں، ان کو بھی سامنے لے کے آنا چاہیے تاکہ بہتری آئے. بالکل صحیح بات ہے جی. اسٹریٹ لائن پالیسی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے اور وہ ہونی چاہیے اور واضح کرنی چاہیے. اب اس حوالے سے رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا تیسرا سوال ہے افغان فوجی پاکستان کے معترف. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ سرکار اور عوامی رویے میں اتنا فرق کیوں ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.
नाज़रीन, पाकिस्तान ने भाई चारे की आला मिसाल कायम कर दी। गो कि अफगान गवर्नमेंट के पाकिस्तान के हवाले से बयानात अफसोसनाक हैं, लेकिन पाक फ़ौज ने चित्राल से मुतसिल अफगान सूबे कुन्नड़ में तालिबान से झड़पों में पसपाई इख्तियार करने वाले 46 अफगान फ़ौजियों को ना सिर्फ पनाह दी बल्कि शानदार मेहमान नवाजी भी की और आज उन्हें बावकार तरीके और खुश उसलूबी से अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया गया। अफगान कमांडर ने पाक फ़ौज की मेहमान नवाजी का एतराफ़ करते हुए कहा कि पाक फ़ौज ने हमारी बेहतरीन मेहमान नवाजी की है, जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। इसी हवाले से हमारा सवाल, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अफगान फौजी पाकिस्तान के मोतरफ हैं, सरकार और अवामी रवैये में फिर इतना फ़र्क क्यों है? देखिए, ये बड़ी क्लियर सी बात है। अफगान ज़ाहिर है अगर वो ट्रुप से डराए हैं तो दे मस्ट बी हैविंग अ लैक ऑफ एमुनिशन, या अफगान तालिबान का इतना थ्रेट होगा कि दे मस्ट बी के इनसर्कल हो गए हैं और ओनली सर्वाइवल है कि हम पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए चले जाएँ। पाकिस्तान का रवैया हमेशा से बेहतर रहा है, मेहमान नवाज भी हैं। पाकिस्तान फ़ौज का, मुसलमानों का एक है कि हम हमेशा हर एक को मेहमान नवाजी करते हैं जब कोई हमारी अमान में आ जाता है। लेकिन ये बात क्लियर रखें कि अफगान गवर्नमेंट को टोटली कंट्रोल जो है वो यूएसए का है और उसकी वजह से इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया का है। तो अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स कि वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से दूर रखना चाहते हैं। अफ़गान गवर्नमेंट से नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे बेहतर हो। पाकिस्तान के साथ आइंदा जो हुकूमत आएगी अफ़गानिस्तान में ताल्लुकात अच्छे होंगे, ये अमेरिका के लिए भी, इंडिया के लिए भी बेहतर नहीं होगा। तो एक तो बेसिक ये वजह है जिसकी वजह हो रहा है। तो आई थिंक ये वजूहत है जिसकी वजह से अवाम में और हुकूमत में फ़र्क है, बट पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अहसन तरीके से पूरी। जी आमिर साहब। बिल्कुल सही बात है ब्रिगेडियर साहब की कि ज़ाहिर है जो हमारी अमान में आ रहा है, अपना लेना चाह रहा है, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि भाग जाओ, और तालिबान के साथ वो मुकाबला कर नहीं सकते। तनख्वाहें उन्हें नहीं मिल रही, उनकी लीडरशिप सारे पैसे खा गई है, 5-5 महीने से तनख्वाहें नहीं दी हुई। तो अमान में भी आए, रखा, हमने चाय भी पिलाई जिसका आपने जिक्र भी किया, सवाल में भी हमारे आया, तो उसने भी जाके क्या क्रेडिट दिया था। और ये जो यहाँ बोल के गए हैं, कुछ दिन बाद इनको देखेंगे जब सरकारी टीवी पे बैठाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि इनके अंदर खैर और वाली वो तो बात ही नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ भाईचारे के चक्कर में 30 लाख महाजरीन को हम अब भी संभाल रहे हैं। हमारे अपने लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कारोबार ये लोग कर रहे हैं। हमने बहुत भाईचारा देख लिया। अब हमारी तरफ से भी जो फैसला किया, हम कहेंगे कि बस हो गया, एनफ इज़ एनफ, इनको वहीं रखें, कर्टेल करें, क्योंकि ये खैर नहीं देते। ये सब कुछ यहाँ से खा के, इनकी सारी लीडरशिप यहाँ पली बड़ी है, हमारे मदरसों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में। यहाँ पे इन्होंने जायदादें बनाई हैं, इलाज इनके होते हैं, और ये गाते इंडिया का है। जी ऐसा तो दुआ, मुझे दुख होता है कि हम इतने अच्छे क्यों हैं, हमें इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। मतलब अभिनंदन को चाय पिला के बड़े एहतमाम से रखा, उसके बाद देख लें भारत ने क्या किया आपके साथ। अब इनको बड़े एहतमाम से रखा आपने, बड़ा भाईचारा निभा दिया, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला हमें। तो हम इतने अच्छे क्यों बन जाते हैं, या इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों करते हैं? इसका फ़ायदा क्या होता है हमें बिल्कुल उसी तरह डील करना चाहिए जैसे एक दूसरे मुल्क के उनको डील करना चाहिए। इतनी हमदर्दी, इतना प्यार, इतना भाईचारा दिखाने की मेरे ख्याल में कतई ज़रूरत नहीं है। एक कौम की तरह सोचें, कोई फ़ायदा नहीं होता दुनिया में, इस तरह के मैसेजेस जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आप छोड़ दें ये काम करने, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना बहैसियत कौम अपने आप को इतना मजबूत करें कि दुनिया आपको माने। इस तरह अगर आप दुनिया से अपना वो प्यार मोहब्बत करके मनवाना चाहते हैं तो कोई नहीं मानेगा। जी इलियास साहब, देखिए वो अफ़गान गवर्नमेंट से कोई अच्छे की तवक्को नहीं। हम अच्छा हमेशा करते हैं, भारत से भी हो, अफ़गानिस्तान से भी हो, हमेशा हमने अच्छा अपना ज़र्फ़ दिखाया, लेकिन उनकी तरफ से खैर की कोई तवक्को नहीं है। अब अभी भी देख लें, कुछ अरसे बाद देखिएगा अफ़गान गवर्नमेंट की जानिब से कोई ना कोई होगा, ना उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतर करना है, जैसे भारत ने करना है उसी तरह अफ़गान गवर्नमेंट ने करना है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अच्छा किया जाता है, उनकी इमदाद भी किया जाता है। कोई मसला हो जाए तो उसमें बढ़ चढ़ के किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है पॉलिसी कि इनके साथ बिल्कुल इसी तरह रखना चाहिए जिस तरह दुनिया में काम किया जाता है। ठीक, बेहतर यही है कि इनके साथ इस तरह सलूक किया जाए ताकि इनको भी पता चले कि जी हम अगर हम नहीं करते तो ये भी नहीं करेंगे फिर। सही। जी फैसल साहब।
چلیں یہ تو 4-5-6 فوجی تھے، آ گئے، چائے پلا دی، کھانا کھلا دیا، جو بھی کرنا تھا آپ نے کر دیا، لیکن خدا کے واسطے وہاں جب ریلے آنے والے ان کو آپ نے پوری شدت کے ساتھ روکنا ہے۔ منشیات کا اور کلاشن کوف کلچر جو ہے وہ اسی قوم کی مہربانی سے جو نا پاکستان کو ملا ہے، اور ان کے اور اس قوم میں سب سے بڑا جو ایک افسوسناک پہلو ہے، اس قوم میں وفا نہیں ہے، اس قوم میں خیر نہیں ہے۔ جتنا نقصان انہوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے، شاید انڈیا سے بھی جو ہے وہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہوگا۔ تو ان لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ روکنا ہے، اور جو اس وقت یہاں پاکستان میں موجود ہیں، خدا کے واسطے اگر پاکستان کی بہتری چاہیے تو ان کو اسی شدت کے ساتھ جو ہے واپس افغانستان بھیج دیا جائے، ورنہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی بلانا ہے، ہمارے لیے مزید مسائل ہی پیدا کرنے، یہاں سے خیر نہیں آئے گی کسی صورت میں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔